بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مسجد ایک ایسا مقام جو سب سے زیادہ عزت و تکریم والا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دن میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے کہ اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، کہ وہی تیرے حال پر رحم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، مساجد سے مسلمانوں کا لگاؤ، محبت اور مساجد کی عزت و تکریم مثالی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر 100 سال پرانی مسجد کو جب کھولا گیا تو اس کے تہخانے سے کیا ایسی چیز برآمد ہوئی کہ جس نے لوگوں کو انتہائی پریشان کیا؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، لفظ مسجد سجدے سے نکلا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ صحت، بیماری، پریشانی، خوشی، غم، ہر چیز تیری ہی جانب سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مساجد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنا لازم ہے، کہ جس شخص نے بھی مسجد میں بیٹھنا ہے تو وہ وضو کی حالت میں بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ وضو کے 2 نوافل بھی ادا کرے، اس سے اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پرانی مسجد کی کئی کہانیاں کتابوں میں ملتی ہیں۔ ان مساجد کے اندر سے کئی ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جن میں قرآن پاک کے پرانے نسخے، اولیاء کرام کی استعمال شدہ اشیاء، جائے نماز، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں رہنے والی دیگر اشیاء بھی ملیں جنہیں لوگوں نے اپنے ہاں محفوظ کیا۔ پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال بادشاہی مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور میوزیم بھی قائم کیا گیا۔ اس میوزیم میں کئی 100 سال پرانی اشیاء کو بطور زیارت رکھا گیا ہے، اور وہاں کچھ ایسے تبرکات بھی موجود ہیں کہ جن کی زیارت ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور صحابہ کرام سے منسوب اشیاء بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے کہ پرانی مساجد کے اندر میوزیم قائم کیا جاتا ہے، جہاں پر ایسی تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مسجد کو جب کھولا جائے اور وہ مسجد 100 برس پرانی ہو اور اس مسجد سے انسانوں کی ہڈیاں تہ خانے سے برآمد؟ آج کی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک 600 سال پرانی مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جہاں 600 سال بعد جب اذان کے کلمات کہے گئے تو اس مسجد کی دیواروں سے اذان کی آواز ٹکرا کر واپس آئی، اور اس کے بعد جو اذان کا جواب جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ آواز بھی سنائی دی گئی۔ عالم اس بارے میں بتاتے ہیں کہ 600 سال پرانی مسجد میں جن موجود تھے، اور جنوں کے اندر بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو مسلمانوں کے طریقے پر اذان سن کر اذان کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے پرانی مساجد کے ساتھ کئی قصے کہانیاں منسوب ہیں۔ لاہور کی موتی مسجد کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے، اور یہاں پر آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی عبادات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی مسجد کے متعلق۔ بھارت کے اندر یوں تو مسلمانوں کے اوپر کئی طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں اور مساجد کی بے حرمتی کے کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن چونکہ بھارت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت سی پرانی مساجد موجود ہیں۔ ایک حالیہ مسجد جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے 100 سال کے بعد کھولا گیا، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہ خانے کے آثار قدیمہ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا تو اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس مسجد کے تہ خانے کو بھی کھولا گیا۔ اب نیچے کافی اندھیرا تھا۔ جو ہی روشنی کا اہتمام کیا اور کچھ لوگ نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 100 سے زائد انسانی جسموں کے ڈھانچے موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود افراد کی پہلے تو چیخیں نکلی، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربہ گاہ ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا۔ اگرچہ اس مسجد میں موجود تہ خانے کے اندر بہت سے دیگر سیمپلز بھی لیے گئے، اور اس کے بعد
جب تاریخی کتابوں کا معاملہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پتہ چلا کہ یہ کسی بادشاہ کی جیل یا قید خانے کا ایک تہخانہ تھا جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ 100 سے زائد لوگ کسی بادشاہ نے قید کر رکھے تھے، لیکن جب عوام اور دیگر اس کے حکمران دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہخانے کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی گئی تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے تہخانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب وہاں نہ تو روشنی پہنچی اور نہ ہی ہوا کا کوئی انتظام ہوا تو یہ 100 کے 100 لوگ دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اب ان کے جسم صرف ہڈیوں اور ڈھانچوں کی مانند رہ گئے تھے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ہڈیاں 100 سال سے زائد عرصے سے یوں ہی اس تہخانے میں پڑی رہیں، اور اس سے پہلے کہ لوگوں کے جسم کی یہ باقیات ہیں۔ ناظرین کرام، ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہی، کیونکہ تاریخ دان اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اب اس وقت میں واپس جا کر اس کی تحقیق نہیں کی جا سکتی تو بعض لوگ انہیں تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس پر شش و پنج کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو آخر میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جہاں پہ آبادی کم ہوتی ہے یا پھر لوگ اکثر اپنی زمینوں پر نماز پڑھنے کے لیے چھوٹی سی مسجد بنا لیتے ہیں، یا تو پھر وہاں وہ جا نہیں سکتے یا وہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ اس طرح سے وہ مساجد ویران پڑی رہتی ہیں۔ تو خدا را، اگر یہ مساجد آپ بناتے ہیں تو ان کو آباد بھی کیجیے، ان میں نماز بھی پڑھیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج مساجد میں جایا جائے نماز کے اوقات میں تو بہت کم نمازی دیکھنے کو ملتے ہیں نسبتاً جمعہ کی نماز کے۔ تو جس طرح سے جمعہ کی نماز کی خاطر خوب تیار ہو کر مساجد کا رخ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہر نماز کے لیے مسجد کا رخ ضرور کیا کریں۔